آن کو بھی پرکھ کے دیکھیں نا، وہ پیسوں کا رونا رو رہا ہے، جواب میں کیا کہے گا؟ ایسے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت انسان کو، اس وقت ماضی کو دیکھیں اور آج، ماہرین معیشت کی رپورٹ ہے کہ اس وقت انسان جتنی اعلیٰ سطح کا رزق انسان کو مل رہا ہے ماضی میں کبھی بھی نہیں ملا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس وقت انسان کو جو خوراک زیادہ بھی مل رہی ہے اور معیاری بھی مل رہی ہے، زیادہ بھی ہے، معیاری بھی، سستی بھی ہے۔ پہلے جو خوراک تھی نا، لوگ کہتے ہیں نا 4 آنے میں اتنا آ جاتا تھا، تو وہ 4 آنے میں آلو ہی آتے تھے اتنے، گوشت خریدنے جاؤ تو وہ 4 آنے 8 آنے اگر ہوتے بھی تھے تو تنخواہیں دیکھو پھر کتنی تھی، تنخواہ بھی تو 5 روپے ہوتی تھی۔ سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ آج اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوری دنیا میں جو رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ ہمارے والد صاحب بتاتے تھے بس میں بیٹھنے کے لیے 10 کلومیٹر پیدل چل کے جاتے تھے، تو میں نے ان سے کہتا تھا پھر بس میں بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہے بھائی، جہاں 10 کلومیٹر چلے 20 کلومیٹر اور چل لو۔ یہ تو سفر کا حال تھا۔ ٹرینوں کا حال ماضی میں دیکھ لیں، اب سفر اتنا آسان ہو گیا۔ لوگ مجھ سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، جی سعودی عرب میں ہم نے عید کی نماز پڑھی، گلے ملے، فلیٹ تھی، ادھر آ گئے، یہاں روزہ ہے، کیا کریں؟ ایک ہی دن میں انسان پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہے، ایک ہی دن میں روزہ بھی، ایک ہی دن میں عید بھی، ایک ہی دن میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے جہاز میں ہم سوار ہوئے سحری کر کے، جہاز سفر کرتا ہوا اتنی تیز، ادھر 10 کلومیٹر سفر کر رہے ہیں پیدل، پہلے 30-35 سال پہلے، اور ادھر کیا عالم ہو چکا ہے کہ جہاز میں سوار ہوئے، فون کر رہے ہیں مجھ سے، مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جہاز میں سوار ہونے کے بعد ہمارا جو سفر ہے، کیونکہ پہلا تجربہ ہو چکا ہے، تو ایئرپورٹ سے فون کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا، سحری کر کے سوار ہوں گے تو غروب ہی نہیں ہوگا سورج، 24 گھنٹے تک سورج غروب ہی نہیں ہوگا، جدھر کو سورج جا رہا ہے وہیں ہمارا جہاز سورج کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ صبح کے 8 بجے اگر جہاز نے اڑنا شروع کیا تو 24 گھنٹے بعد بھی 8 ہی بجے ہوئے ہیں، یا 9 بج جائیں گے زیادہ زیادہ، تو کیا کریں؟ ان کو جواب یہ کہا دیا جاتا ہے صبر کریں، روزہ رکھان کو بھی